شیعہ مکتب فکر دیگر مکاتب کی طرح کئی ذیلی شاخوں اور قسموں پر مشتمل ہے۔ کیا تمام قسموں کے عقائد کفریہ ہیں؟ جی نہیں، اس میں ایک شاخ تفضیلی شیعہ کہلاتی ہے۔ ان کے عقائد کفر کی حد تک نہیں پہنچے ہیں۔ کیا اس مکتب فکر کا وجود اس وقت دنیا میں ہے؟ اس دن ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ ان کا وجود نہیں ہے، تمام کے تمام شیعہ روافض یہ کافر ہیں۔ آج کی ویڈیو معروف رائٹر جناب ریاض اللہ فاروقی صاحب کی تحریر پر مبنی ہے۔ پوری ویڈیو غور سے سنیے۔ فاروقی صاحب نے دلچسپ پیرائے میں دلچسپ واقعہ بیان کر کے آج کے سوالات کا جواب دیا ہے۔ فاروقی صاحب لکھتے ہیں، اسلام آباد کے G10 سیکٹر میں ایک بہت زبردست عامل ڈاکٹر مظہر علی تقوی ہوا کرتے تھے۔ ہماری ان سے 2007 میں دوستی قائم ہوئی۔ نام سے واضح ہے کہ شیعہ تھے، اور صرف عام شیعہ نہیں بلکہ قم کے پڑھے ہوئے تھے۔ عمر تقریباً 75 سال سے اوپر ہی تھی۔ ہم سے ان کا تعلق اس بے تکلفی کا بن گیا تھا کہ ہم اکثر مغرب کے بعد ان کے پاس جاتے۔ تو ایک دن کہہ دیا، فاروقی صاحب ایک مہربانی نہیں کر لیتے؟ کیوں نہیں، آپ حکم کیجئے۔ آپ تو جانتے ہیں ہم مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہیں، اگر آپ عصر کے وقت نہ آیا کریں تو مجھے بہت سہولت ہو جائے گی۔ یوں ہم نے مغرب میں جانا ترک کر دیا۔ وہ تعویذ وغیرہ کا کام ڈرائنگ روم میں ہی کیا کرتے تھے، سو ان کے گھر کا گیٹ اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ ایک دن ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو وہ دروازے کے ساتھ ہی بائیں جانب دیوار سے لگی اپنی نشست پر بیٹھے تھے۔ کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، سو ہم دروازے کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ بائیں جانب بیٹھی کسی خاتون سے بات کر رہے تھے اور ہماری جانب ان کی پشت تھی۔ یوں کمرے میں ہمارے داخل اور موجود ہونے سے وہ لا علم تھے۔ خدا جانے خاتون کیا مسئلہ پوچھ رہی تھی، مگر ہم نے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے یہ سنا، کیوں آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نہیں سنا؟ ہم چونک ہی نہیں گئے بلکہ اچھا خاصا جھٹکا کھا گئے۔ سو فیصلہ کیا اب تو یہ گتھی سلجھا کر ہی جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ ہماری باری آتی تو ہم اپنے بعد آنے والے کو آگے کر دیتے۔ ڈاکٹر صاحب حیران بھی تھے، سو ہم سے پوچھ ہی لیا، آج کوئی بہت ہی رازداری والا کیس لائے ہیں کیا؟ ہم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، اور جب بالآخر کمرہ خالی ہوا تو عرض کیا، آپ کافی دیر قبل یہ سامنے کونے میں بیٹھی ایک خاتون سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس گفتگو کے دوران آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ استعمال کیے۔ اس پر ہمیں حیرت ہے۔ چونک کر پوچھا، کیوں؟ آپ شیعہ ہیں نا اس لیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم شیعہ ہیں تو سیدنا عمر کو سیدنا نہیں کہہ سکتے؟ لیکن شیعہ حضرات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بالخصوص نہیں بنتی۔ فوراً کانوں کو ہاتھ لگا کر بولے، فاروقی صاحب یہ ہستیاں ہمارے سروں کی تاج ہیں، مظہر تقوی تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ لیکن شیعہ ہماری بات کاٹ کر بولے، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں، لیکن آپ کا تو مجھ سے مسئلہ ہے نا۔ میں آپ کو اپنا موقف بتا رہا ہوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ محض ہمارا موقف نہیں ہے بلکہ اپنے اساتذہ سے ہی یہی سیکھا ہے۔ شیعوں میں کئی ذیلی مکاتب فکر ہیں۔ عام شیعوں کو تو تمام ذیلی مکاتب فکر اور ان کے عقائد کا فرق بھی معلوم نہیں۔ میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں کہ میں فقہ جعفریہ پر عمل کرتا ہوں۔ صحابہ کی نسبت سے مجھ میں اور آپ میں فقط یہی فرق ہے کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سب سے افضل مانتا ہوں۔ اس پر تو سنی علماء کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ فاروقی صاحب آگے لکھتے ہیں، شیعہ مکتب فکر سے متعلق تو ہم ویسے بھی بہت محتاط تھے، مگر اس دن کے بعد سے مزید محتاط ہو گئے کہ اس مکتب فکر سے متعلق علی الاطلاق کوئی ایک رائے نہیں رکھی جا سکتی۔ ڈاکٹر صاحب 3-4 سال قبل انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔